الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اس نے اس بابرکت مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ رمضان المبارک میں جو عبادتیں، جو ریاضتیں، جو مناجات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے، انہیں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. کیونکہ یہ ایک مجلس بڑی روحانی اصلاح کی مجلس ہوتی ہے، دل کو دھونے کی مجلس ہوتی ہے، بڑی پیوریفیکیشن کی مجلس ہوتی ہے. چنانچہ اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے احسان کی جزا مگر احسان. اسلام بڑا ہی خوبصورت دین ہے، بہت ہی خوبصورت دین ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اتنے ہی ناقدرے ہیں، بے قدری کرتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے. اسلام نے لائف سپینڈ کرنے کے لیے جو رویے اور جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ہم شاید کہ اگر غور و فکر کریں تو اس کا عشر عشیر پر بھی عمل پیرا دیں. فار ایگزامپل، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں ایک بہت بڑی تعلیم ہے اسلام کی، اور وہ تعلیم ہے احسان. احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے. حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم کام کرو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ کرو. تم جاب کرو، آفس میں کام کرو، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ کرو. تم نماز پڑھو، عبادت کرو، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ادا کرو. روزہ رکھو، قیام کرو، دعا کرو، خوبصورتی اس میں ہونی چاہیے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. مسلمان فارمیلٹی کام نہیں کرتا، جو کام کرتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے. خوبصورتی کام میں کب آتی ہے؟ جب اس کام کو لگن کے ساتھ کیا جائے، جب اس کام کو خلوص کے ساتھ کیا جائے، سنسیئرٹی کے ساتھ کیا جائے، تب اس کام میں خوبصورتی آتی ہے. مسلمان دوغلا نہیں ہوتا، وہ جو کام کرتا ہے دل لگی کے ساتھ کرتا ہے، محبت کے ساتھ کرتا ہے.
وہ آفس میں جاب کرتا ہے، دل لگی کے ساتھ کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اسی جذبے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنا یہ کام، اپنا یہ ورک اپنے اللہ کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ترجیح میں اس کا رب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی تعریف کی، جگہ جگہ تعریف کی۔ کیا کہہ کے؟ محسن کہہ کے، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلامتی، انا کذالک نجزی المحسنین۔ نوح نے کون سا کام کیا؟ اس نے تبلیغ کی، اے میرے رب، دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے رات دن کی پرواہ کیے بغیر اپنی قوم کو تیری طرف بلایا ہے، دل لگی کے ساتھ کام کیا ہے۔ سلام علی الیاسین، انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو کام کو دل لگی کے ساتھ کرتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ کرتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ کرتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سلام علی ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر لٹایا، اس کی گردن پر چھری چلائی، اس چھری چلانے میں باپ ہونا مزاحم نہیں ہوا، یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے دل لگی کے ساتھ کرنا ہے، پوری جذبے کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے، دل گرفتہ ہو کے چھری چلا دیا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، تیرا یہ عمل کرنے کا طریقہ میری بارگاہ میں احسان بن گیا، اور ہم احسان کرنے والوں کو جزا ایسی کیا جزا دی اللہ تعالیٰ؟ اس عمل کو رہتی دنیا تک قائم دائم کر دیا۔ یہ تو دنیا کی جزا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین۔ مسلمان بیک وقت نیکی، طہارت، پرہیزگاری، دل کی صفائی کے کئی مراتب پر فائز ہوتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہو، وہ متقی بھی ہوتا ہے، پرہیزگار متقی بھی ہوتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ ساری ڈگریاں ہیں اور یہ وہ سارے درجات ہیں، یہ وہ ساری منازل ہیں جن پر ایک مسلمان بیک وقت فائز ہوتا ہے۔ اور جانتے ہیں مسلمان کا سب سے آخری پیک پوائنٹ، سب سے آخری درجہ کون سا ہے؟ نیکی کا، دل کے خلوص کا، جو قربت الہی کے آخری منزلوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ وہ درجہ کون سا ہے؟ وہ درجہ احسان کا ہے۔ احسان والا مسلمان سب سے بلند مسلمان ہوتا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب اس آیت کو میں ذرا ایک مختلف اسلوب کے ساتھ سمجھاتا ہوں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر عمل کی ایک جزا ہے۔ آپ نے نماز ادا کی، اللہ قبول فرمائے، اس نماز پڑھنے کی، نفل ادا کرنے کی ایک جزا ہے، ایک طے ہے۔ آپ نے کس درجے کی نماز ادا کی، اللہ نے اس کی جزا دے دی۔
روزہ رکھتے ہیں، روزے کی ایک جزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اس میں یہ کہہ دیا کہ میں جزا بن جاتا ہوں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی ایک جزا ہے، اللہ دیتا ہے۔ حج کرتے ہیں، حج کرنے والے کی ایک جزا ہے کہ اس کا صلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ لیکن احسان کوئی الگ عمل نہیں ہے، احسان ایک ایٹیچیوڈ، ایک رویے کا نام ہے۔ وہ آپ کا رویہ نماز میں ہو سکتا ہے، وہ رویہ زکوٰۃ ادا کرنے میں ہو سکتا ہے، وہ روزہ رکھنے میں ہو سکتا ہے۔ دل کی پیوریفیکیشن ہی ہے نا، نیکی کا درجہ ہی ہے نا۔ آپ کسی عمل کو بھی احسان کے درجے تک پہنچا سکتے ہیں، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب احسان کی شکل میں ایک عمل کو بندہ میری بارگاہ میں لے کے آتا ہے نا، تو اب میں رب کریم یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اب تو نے بے مثال اور بے نظیر عمل کیا ہے، اب اس کی جزا میں جزاؤں کے کارخانے میں دیکھتا ہوں، کوئی جزا مجھے نظر نہیں آتی، سو میں فیصلہ کرتا ہوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے احسان کی جزا مگر احسان۔ جس طرح تو نے اس عمل کو بے مثال بنا دیا، میں اس کی جزا بھی بے مثال بنا دوں گا تجھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل ہے۔ تو ایک گانے والا آیا، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، یہ اسلام ہے۔ کہتے قد صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ بندہ منہ سے سوال بھی کرتا ہے اور منہ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہے، شاید تو خط کا ذہن ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو مانے، کتابوں کو مانے، فرشتوں کو مانے، رسولوں کو مانے، خیر و شر کی تقدیر پر ایمان رکھے، آخرت جنت و جہنم کو مانے، یہ ایمان ہے۔ کہتا قد صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ اب اس نے تیسرا سوال کیا جو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تیسرا سوال یہ کیا مل احسان یا رسول اللہ، اسلام تو پہلے ہو چکا، ایمان ہو چکا، دین سارا آ گیا، اب کیا کلیریفیکیشن چاہیے؟ اس نے سمجھایا پوری امت کو، اور اللہ کے رسول نے بھی کوئی نیا عمل نہیں بتایا، وہی چیز جو پہلے اسلام میں بیان ہوئی، جو پہلے ایمان میں بیان ہوئی، اسی کو واضح فرمایا۔ کہنے لگا احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ تو ہو گئی نیکیاں، یہ اسلام کی وضاحت میں جو آپ نے کہا وہ نیکیاں ہوگی، وہ ٹھیک ہے اعمال ہو گئے۔ آپ نے جب ایمان کی وضاحت کی اس میں آپ جو انسان کی فکر کی اصلاح چاہتے ہیں، اللہ کو مانے، کتابوں کو مانے، وہ ہو گئی۔ اب ذرا مجھے یہ سمجھائیں احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا احسان یہ ہے، اب دیکھیے کوئی نئی بات نہیں، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ پہلے کہا تھا اسلام یہ ہے ان تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تو یہ ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، اس کے اندر نماز تو آ گئی۔ ایکچولی اللہ کے رسول وہ کیفیت اور عمل کا وہ درجہ بیان فرما رہے ہیں جو حسن کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے جسے اسلام احسان کہتا ہے۔ فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر، اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو کم از کم یہ ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کے اندر بھی درجات ہے، یہ احسان کا چھوٹا درجہ ہے۔ تو اس طرح عبادت کا رہا ہے۔
تو یہ تیری نماز احسان بن جائے گی، یہ تیری عبادت احسان بن جائے گی۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہی ہے۔ آپ جانتے ہیں احسان کی بنیاد کیا ہے؟ احسان کی بنیاد محبت ہے۔ عبادت جو ہوتی ہے نا، عبادت کی بنیاد بھی محبت ہے۔ آپ ابن تیمیہ کا رسالہ العبودیہ اگر ہم پڑھیں نا، اور علماء کرام ائمہ تفسیر نے عبادت کی جو وضاحتیں کی ہیں، اس میں اس چیز کو بیس بنایا۔ اگر عبادت بغیر محبت کے ہو تو وہ رسم و رواج بن جاتا ہے، وہ عبادت نہیں رہتی، روح ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ سے محبت کریں۔ آپ ابن قیم نے کہا محبت پیدا نہیں ہوتی تو اللہ کے احسانات کاؤنٹ کرو، 20 طریقے بتائیں اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ محبت احسان کی بنیاد بنتا ہے۔ تو احسان کے 3 رخ ہیں، مختصر سے بدل میں مختصر باتیں۔ ایک محبت کا رخ، یعنی جب دل میں محبت آ جائے تو پھر انسان دل لگی کے ساتھ کام کرتا ہے، تو پھر انسان احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو اس سے کہا تھا مسلمان بڑا مخلص، بڑا سنسیئر، بڑا سادہ ہوتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمانوں کی پکچر اپنے مائنڈ میں قائم نہ کرنا، صحابہ کرام کو دیکھیں، وہی مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ سے محبت، نمبر 2 اللہ کے رسول سے محبت، نمبر 3 خدا کی مخلوق سے محبت۔ ان تینوں سے محبت کرو، دیکھنا عمل خود بخود احسان بنتا چلا جائے۔ یہی اسلام کے پیغام کا ایک خلاصہ ہے۔ اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، اور پھر خدا کی مخلوق سے محبت۔ یہی ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے اس قدر محبت کرتے تھے، تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی انہوں نے، تو وہ مدینہ چھوڑ گئے تھے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہتے تھے کہ مدینے کی گلیاں بازار اب مجھے ڈستے ہیں، کیونکہ جگہ جگہ رسول اللہ کی یادیں، وہ مجھے یاد آتے ہیں۔ میں یہاں رہ نہیں پاؤں، دل برداشتہ ہو جاتا ہوں۔ شام کے شہر حلب میں چلے جائیں، وہ شام جو آج طاغوتی طاقتوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، مسلمانوں کا شام، اللہ اکبر، شام کے شہر حلب میں چلے جائیں۔ ایک وقت گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آپ نے فرمایا ما ہذہ الجفوہ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، میرے بعد مدینہ چھوڑ دیا۔ فوراً اچانک آنکھ کھلی، ہڑبڑا اٹھا۔ تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے کہ اسی وقت آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، دوڑاتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ کئی روز کے بعد جب مدینہ پہنچے تو مدینے میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ آج مؤذن رسول سیدنا بلال تشریف لائے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے حضرت بلال کے پاس۔ حضرت بلال سیدھا روضہ رسول پہ گئے تو لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ بلال آج اذان سنائے ذرا، جو رسول اللہ کے زمانہ میں آپ کہا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال کہتے نہیں لوگوں، اذان نہیں کہی جاتی ہے۔ حضرت حسن و حسین آئے، آ کر انہوں نے اصرار کیا کہ چچا بلال آج ہمیں اذان سنائے ذرا، جو ہمارے نانا کے زمانہ میں آپ کہا کرتے تھے۔ انکار نہ کر سکے۔ جب عمل احسان بن جائے، جب عمل کی بنیاد محبت ہو،
تو پھر انکار نہ کیا جا سکا. اٹھے اذان کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر, بڑھتے اشہد اللہ الہ الا اللہ, پھر آگے بڑھے اشہد ان محمد کا لفظ بولا, غش کھا کے گر گئے. بلال کہتے کہ پہلے جب میں اذان کہا کرتا تھا تو اس جملے پہ پہنچتا تھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو سامنے رسول اللہ ہوتے تھے تو انگلی کان سے نکال کے سامنے اشارہ کرتے تھے اشہد, میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. جب آج آنکھیں کھلی تو سامنے رسول اللہ نظر نہیں آئے. غش کھاشی کرتے, لوگوں نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے, ہوش میں ہاتھ باندھے, مجھ سے اذان نہ کہہ لو. اذان ازل سے تیری یاد کا ترانہ بنی, نماز اس کی یاد کا ایک بہانہ بنی. جب عمل کی بیس اور بنیاد محبت بن جائے تو عمل احسان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. پھر انسان ایک ایک چیز رسول اللہ کی اس کو سینے سے لگاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کہتے تھے, آپ پیتے کہتے تھے. وہ ایک صحابی نے دعوت کی صحابیوں کی, دوستوں کی, وہ گئے, ایک دوست شوربے میں, وہ شوربہ تھا سالن تھا, اس کے اندر انگلیاں پھیر رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ کیا انگلیاں کو کیوں پھیر رہے ہو؟ اس نے کہا عجیب بندہ ہے, تو نے ہماری دعوت کی, ہم بھی مسلم تو بھی مسلم, اور تو نے کدو نہیں پکائے. کیونکہ کدو کیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند تھے. جب عمل احسان بن جائے, یہ احسان کے منزلیں ہیں, یہ درجات ہیں. صحابہ کرام اس تک پہنچے ہوئے تھے. اللہ سے محبت, رسول اللہ سے محبت, اور مخلوق خدا سے محبت, یہ احسان ہے. جب اللہ کی مخلوق سے انسان محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے, آپ نے دیکھا, آپ دیکھیے گا, یہ درجہ بھی میں بیان کرتا ہوں, یہ کثیر, یہ پہلو بھی احسان کا میں بیان کرتا ہوں, آپ غور کیجیے گا کہ احسان کی منزل خود کو فنا کر دینا اور خود کو ختم کر دینا, اپنے جذبات, اپنی فیلنگ, اپنے احساسات کو اپنے محبوب کی, اپنے مقصود کی, اپنے مطلوب کے احساسات میں ختم کر دینا. جب رسول اللہ سے محبت ہوئی تو حضور کی مراد کو پہچاننے کی کوشش کی. جب اللہ سے محبت ہوئی تو اس کی رضا کے لیے خود کو فنا کر دیا. اور جب مخلوق خدا سے محبت ہو, اللہ کی مخلوق سے محبت ہو, تو یہاں بھی اپنے آپ کو ختم کر دیا. اللہ دروازے پہ دستک ہوئی, منان, اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں, کھانے کو کچھ نہیں, سنا ہے کہ سخیوں کا ڈر ہے, کچھ کھانے کو دے دیں. مشہور واقعہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے شکر ہے ان لوگوں کی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس تاریخ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہودی کی مزدوری کی, تھوڑے سے ستو لے کے آئے. سیدہ فاطمہ سے کہا کہ اسے پیسو, جلدی سے کوئی روٹی بناؤ یا کچھ کھانے کو لاؤ. تھوڑے سے دانے لائے تو 3 روٹیاں اور روزہ رکھا ہوا, روزے میں مزدوری کی, روزہ رکھا ہوا, اور بیٹھے ہوئے 3 روٹیاں پکا کے سامنے. فقیر آئے, دروازے پہ دستک مانا, کہتے ہیں میں فقیر ہوں, کچھ کھانے کو. یہ ہے مسلمانی, کیا یہ سبق نہ تمہارے حکمرانوں نے پڑھا, نہ ہم نے پڑھا. انسانیت ڈھونڈے سے نہیں ملتی, ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو ملتی. ہم میں سے اگر کوئی نیک ہے, کوئی اوائڈ کرتا ہے, کوئی اجتناب کرتا ہے تو اس وقت تک کرتا ہے جب تک اسے موقع نہیں ملتا. وہ اس وقت تک نیک ہے, موقع ملتے ہی تقویٰ تابع نسیاں ہو جاتا ہے. اللہ تو
کہا کون؟ کہا فقیر، کچھ کھانے کو دے دے۔ حسن، حسین، سیدہ فاطمہ، حضرت علی، 4 لوگ یا 3 روٹیاں۔ یہ ہے اپنے جذبات کو مٹا دینا، اپنی ضروریات کو کے اوپر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا، اپنی ہستی پر دوسروں کی ہستی کو ترجیح دینا، یہ مسلمانی تھی۔ ہم نے اسلام کو کیا بنایا؟ مسجدوں میں جھگڑے کے لیے، چند مخصوص مسائل کے لیے، باہم دست و گریباں ہونے کے لیے، چند مخصوص مسائل ہر ایک گروہ نے بنا رکھے۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو جو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اسلام کی جو اعلیٰ تعلیمات تھی، جو سنہری تعلیمات تھی، وہ تو فراموش کر چکے۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو کہا بیٹا حسن جاؤ یہ روٹی اٹھا کے اس فقیر کو دے، ہم 2 روٹیوں پہ گزارا کر لیں گے۔ حضرت حسن اٹھے، ننھے منھے ہاتھوں سے 2 روٹی لاتے ہیں، ابھی افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون؟ ہم مسکین ہوں، بھوک لگی ہے، کھانے کو نہیں۔ پھر دونوں